बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बचपन से ही हम क्यूरियस पैदा होते हैं। जब इंसान की पैदाइश होती है तो उसके मन के अंदर, उसके दिल के अंदर एक तजस्सुस होता है। तजस्सुस किस चीज़ का है? नई चीज़ों को जानने का तजस्सुस, नई चीज़ों को फाइंड आउट करने के कुछ सवालात होते हैं। इवन बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन वो सवालिया नज़रों से अपने इर्द गिर्द देखता है, अपनी माँ को देखता है, अपने बाप को देखता है, इर्द गिर्द की चीज़ों को देखता है। हम अगर उस पर गौर करें तो कभी भी हमें ये मालूम नहीं होगा, कभी भी हमें ये फ़ील नहीं होगा कि वो बच्चा तजस्सुस का शिकार नहीं है। जो हम बड़े होते हैं तो हम इस आदत से दूर होते चले जाते हैं, हम क्यूरियस नहीं रहते। लेकिन अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो, तरक्की करनी हो, नई चीज़ें तलाश करनी हो, तो इस छोटे से वर्ड जिसको क्यूरियस कहते हैं, यानी तजस्सुस, इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तजस्सुस में हैं, अगर आपको अर्ज है नई चीज़ों को जानने का, अगर आपके अंदर एक शौक़ है, शौक़ किस चीज़ का है? एडवेंचर का शौक़ है, नई चीज़ों को समझने का, सवालात करने का, जो कि बचपन से आप लेके आए, तो आप ज़िंदगी की नई राहें तलाश करेंगे। आपका दिमाग ओपन होगा, क्योंकि दिमाग एक मसल्स की तरह है, तो वो काम करेगा, वो एक्टिव रहेगा, और यूँ आपकी ज़िंदगी दिन ब दिन बेहतर होगी। हमने ज़िंदगी को जीना है, तो कई बार मैं अपने सेशन में एक बात करता हूँ कि ज़िंदगी को जीने के लिए हमें कुछ गुर चाहिए होते हैं। तो आज जिस गुर के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है क्यूरियस। क्यूरियस होना, तजस्सुस का शिकार होना। एक कोट है मेरे पास, नाइजर कैमरलैंड लिखते हैं, उस कोट को आपने समझना है, उसके बाद हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि वी कीप मूविंग फॉरवर्ड, ओपनिंग न्यू डोर्स एंड लुकिंग न्यू थिंग्स बिकॉज वी आर क्यूरियस एंड क्यूरियोसिटी कीप्स लीडिंग अस डाउन न्यू पाथ्स। तीन चीज़ें आम इस कोट में हैं। एक वो कहता है न्यू थिंग्स, दूसरा कहता है मूविंग फॉरवर्ड, और तीसरा कहता है कि हम न्यू रास्ते जो है वो इससे तलाश करते हैं। जो क्यूरियोसिटी होती है, जो तजस्सुस होता है, ये हमें नए रास्ते तलाश करने, दिमाग को ओपन करने, ख़ुसूसी तौर पर जब हम मुश्किलात का शिकार होते हैं तो उस वक्त हमें एडवेंचर की तरफ लेके जाने का एक ज़रिया साबित होता है। अगर आप इस दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, दुनिया जिस तरह तरक्की कर रही है, दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अगर आप इसके साथ चलना जानते हैं या चलना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आपके अंदर कुछ सवालात ज़रूर जन्म लेने चाहिए। आपके अंदर एक अर्ज, आपके अंदर एक ख्वाहिश, एक तलब ज़रूर होनी चाहिए। अब तलब सम टाइम इंसान को समझ नहीं आ रही होती कि ये किस चीज़ की तलब है, लेकिन एक्चुअल में इंसान चूँकि बचपन से आज तक एक उसकी फितरत थी, नेचर थी, जो कभी कहीं दब गई है, लेकिन बचपन में उसकी ये खूबी कहीं जा तो नहीं सकती, वो मर तो नहीं सकती कि तजस्सुस है नई चीज़ों को जानने का, वो ख़त्म तो नहीं हो सकती। हाँ, थोड़ी देर के लिए दब जाता है, तो उसको जानने की ये जो ख्वाहिश होती है, इसको कभी मार नहीं देनी चाहिए। यहाँ तक भी बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर कभी कभार ऐसा हो जाए तो अपने उस इनर चाइल्ड को रीडिस्कवर करें, उसको नए सिरे से ज़िंदा करें, ताकि आप नई चीज़ें सीखें। क्योंकि ये जो तजस्सुस है, जो आपके दिल के अंदर उभरता है, जब आप उसको रीडिस्कवर करते हैं तो उससे आप नई दुनिया को तलाश करते हैं, आप नई पॉसिबिलिटीज़ को जानते हैं, नए मौक़ों की तरफ आपका दिमाग जाता है, आप क्रिएटिव बंदे बनते हो। आपका चूँकि दिमाग एक्टिव होता है, और जब इंसान का दिमाग एक्टिव होता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली आती जाती हैं, न्यू आइडियाज़ आते हैं, न्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं, और फिर वो नए नए काम करता है। जब इंसान नई टेक्निक के साथ, नए काम के साथ आगे बढ़ता है, तो फिर यकीनी तौर पर वो लोगों के साथ कम्पीट कर सकता है, वो लोगों के साथ मुकाबला करने की सकत रखता होता है। इससे इंसान की ज़िंदगी में एक एक्साइटमेंट भी आती है। तो ज़िंदगी में भी बदल बदल कर आने की ये जो ख्वाहिश होती है, इसको अगर आपने फुलफ़िल करना है तो उसके लिए आपको क्यूरियस पर्सन बनना है। अगर आप क्यूरियस पर्सन हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर आएंगी, बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, दिमाग एक्टिव होगा, ओपन माइंड के साथ आप चलेंगे, और इससे सिर्फ ये नहीं कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी तो आपकी ज़ात को फ़ायदा है, इससे इस दुनिया को भी फ़ायदा है, चूँकि नई नई चीज़ें डिस्कवर होंगी। और दूसरा ये कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक अट्रैक्शन पैदा होगी। जब आप एक अट्रैक्टिव पर्सन बनेंगे तो होगा क्या? लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लोग आपको चाहेंगे, आपकी वैल्यू में इजाफा होगा। अगर आप स्कूल टीचर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं,
اگر آپ کہیں پہ اور جاب کر رہے ہیں، پلمبر ہیں، کوئی بھی مکینک ہیں، تو جب آپ کو نئی چیز سیکھنے کا شوق ہے، پھر کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو آپ کو پسند نہیں کرے گا، آپ کے کام کو پسند نہیں کرے گا، کیوں؟ چونکہ آپ کچھ نہ کچھ نیا کر رہے ہو، آپ پرانی سوچ نہیں رکھتے۔ اس کے لیے انسان کے ڈیفینیٹلی آئیڈیاز جو ہیں وہ بدلتے ہیں، اور بچے کی طرح انسان کا دماغ کام کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوریس بندہ بننے کے لیے انسان اپنی زندگی میں تجسس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے بچپن سے تو ہوتا ہے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا، کس طرح ہماری زندگی کے اندر یہ تجسس قائم رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے آپ کچھ اہم ٹپس ہیں، وہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں، وہ آپ اپنے دماغ کے اندر فکس بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ریڈ وائڈلی۔ کتابیں پڑھنے کا ہمیں شوق ہوتا نہیں ہے، لیکن جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں، لٹریچر سے ریلیٹڈ پڑھتے ہیں، ایک تو اسپیسیفائڈ ہوتا ہے سائنس، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو شوق ہے، لیکن جب آپ لٹریچر پڑھتے ہیں، جب آپ کہانیاں پڑھتے ہیں، سٹوریز پڑھتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کے لوگوں کے جو آئیڈیاز ہیں، نظریات ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ تھوڑا وسیع ہوتا ہے۔ جب آپ کا مائنڈ وسیع ہوتا ہے تو آپ کے دماغ کے اندر مختلف طرح کے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، آپ کے اندر تجسس بڑھتا ہے۔ جس طرح ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے، ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، فلم چل رہی ہوتی ہے، تو آپ کے دل میں تجسس ہوتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی تجسس آتا ہے کہ میرا کل کا دن کیسا ہوگا، پرسوں کیسا ہوگا، آج میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ اس طرح آپ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، اور یہ بڑی مزے کی زندگی ہوتی ہے، ایکسائٹمنٹ کی زندگی ہوتی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ آپ کو کیا بتایا کہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے کہانیاں پڑھنی ہیں، آپ نے کہانیاں سننی ہیں، آپ نے لٹریچر پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز آپ کو پسند ہے آپ اس کو پڑھیں، اور اپنے اندر تجسس کا ایک ہنر لے کے۔ دوسری اس کے اندر جو چیز ہوگی وہ ہے کہ لو ٹو لرن۔ اگر آپ کو سیکھنے کے ساتھ محبت ہے، اگر آپ ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں، اب ایڈونچر کیا ہے؟ کچھ نیا کرنا، رسک لینا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے، اگر ڈسکوری چینل آپ دیکھتے ہیں، یا یورپین جو لوگ، انگریز لوگ اسپیشلی اس کی طرف بہت جاتے ہیں، ہمارے پاس تو ٹائم بھی نہیں ہے، ہم تو موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگے ہوتے ہیں، چونکہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز ملتی نہیں ہے، ہم سارا وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ ٹک ٹاک پہ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ کرتے ہیں، فیس بک پہ اوپر کرتے ہیں، کومنٹس کرنے میں، کوئی پوسٹ لگائی اس کو ڈیلیٹ کرنے میں یا اس کو آگے پھیلانے میں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن ایکچوئل زندگی ہے کہ آپ ایڈونچر کرتے ہو، آپ کچھ نیا کرتے ہو، اس میں خطرات ہوتے ہیں، لیکن آپ کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے، کچھ سوالات اٹھتے ہیں، اور وہ جاننے کے لیے آپ نیچر میں جاتے ہو، اور پھر نیچر کو آبزرو کرتے ہو۔ حالانکہ کبھی کبھار آپ دیکھتے ہوں گے ڈسکوری چینل اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں، جو ایڈونچر کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ آتے ہیں، جنگل آتے ہیں، وہاں پہ ان کو خطرات ہوتے ہیں، فزیکلی کوئی چیز ان کو کاٹ بھی سکتی ہے، وہ گر بھی سکتے ہیں، ان کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن نہیں، چونکہ ان کے اندر ایک تجسس ہے، ایک خواہش ہے، ایک طلب ہے، اور وہ بڑی گہری ڈیزائر ہے، اس لیے وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ 2 ٹپ آپ نے یاد رکھنی ہے، بلکہ 3 ٹپ ہو گئے۔ پہلا کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، دوسرا آپ نے سیکھنے کے ساتھ محبت کرنی ہے، اور تیسرا ایڈونچر کی طرف آپ نے جانا ہے۔ چوتھی چیز اسی میں ایڈ کر لیں کہ آپ نے کوسچن کرتے رہنا ہے، اور کوسچن کرتے ہوئے ایک چیز دماغ کے اندر لازماً رکھنی ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ ایک چھوٹا سا جملہ، آئی ڈونٹ نو، اس کو کہنے سے ڈرے مت۔ جب ہم سے کوئی سوال پوچھتا ہے، ہم سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر ہم کسی چیز کے بارے میں 100% نہیں جانتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ آئی ڈونٹ نو۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم ایسی مجلس میں بیٹھے ہوں جہاں پہ ہم سے کوئی اچھا جاننے والا ہو، کوئی زیادہ تعلیم یافتہ ہو، تو ہم اس سے بہت کچھ سیکھ لیں گے۔ لیکن اگر ہم پہلے ہی کہہ لیں کہ نہیں آپ رہنے دیں، میں سب کچھ جانتا ہوں، تو اس کا حرج کیا ہوگا؟ اگلا بندہ ہمیں بات بتائے گا نہیں۔ جب آپ نان بن جاتے ہیں کسی کے سامنے تو پھر بہت ساری انفارمیشن آپ کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ کبھی بھی یہ مت فیل کریں کہ آپ اکیلے کل ہیں، آپ کے پاس سارا نالج ہے، نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، انسان کی تعلیم کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ نالج بہت بڑا ہے، یہ کائنات بہت بڑی ہے، اس کے اندر ایڈونچر بہت زیادہ ہیں۔ جتنا آپ کا تجسس بڑھے گا، اتنے کائنات کے اندر سے جواب آتے جائیں گے، لیکن جواب کا ایک وقت ہوتا ہے۔ کبھی بھی جب آپ سوال کرتے ہیں، اس کائنات سے کرتے ہیں، اپنے رب سے کرتے ہیں، کسی اور سے کرتے ہیں، تو اس جواب آنے کا انتظار بھی کیا کریں، کیونکہ کبھی کبھار کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کو ڈھونڈنے میں، جن کی تلاش کرنے میں وقت لگتا ہوتا ہے۔ تجسس آپ کا ضرور بڑا ہوتا ہے، آپ کوشش کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، لیکن یہ کوشش وہ نہیں ہوگی جس میں آپ بور ہوں گے۔ اس میں آپ کو
مزہ آئے گا. آپ کی زندگی میں نے پہلے بھی کہا کہ ایکسائٹمنٹ کی طرف جائے گی, آپ انجوائے کر کے آگے چلیں گے. اگر آپ ادھر ادھر الجھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو سوالوں کا جواب نہیں ملے گا. جب آپ کسی کو لسن کر رہے ہیں, جب آپ ریڈنگ کر رہے ہیں, جب آپ ایڈونچر کر رہے ہیں, تو 100% آپ کا وہاں پہ موجود ہونا اس لمحے میں یہ بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے. اور زندگی میں کیوریسٹی کے لیے, تجسس کے لیے, ایڈونچر کے لیے وقت ضرور نکالیں. ویسے تو بڑی بیزی لائف ہے, ہمارے پاس وقت ہوتا نہیں ہے, لیکن کبھی وقت نکال کے دیکھیں. اس کام میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا, جو ایڈونچر کی طرف لے کے جائے گا, جو آپ کے لیے نئے پلان لے کے آئے گا, جس کے ذریعے آپ زندگی کے نئے معاملات کو سمجھیں گے, اور نہ صرف سمجھیں گے بلکہ بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی کو بہتر کریں گی. امید ہے یہ لیکچر آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.